ترجمہ وہ اس آیت کا معنی مفہوم بیان کرتے، اس سے جڑی ہوئی یا اس کے معنی مفہوم بیان کرنے والی کوئی بھی حدیث ملتی اس حدیث کو لا کر کھڑا کر ڈالتے، اس کے معنی مفہوم کو بیان کرنے والی، اس سے جڑی ہوئی یا اس کے آس پاس جو بھی حدیث ملتی اس کو لا کر کھڑا کرتے، کہتے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث ضروری ہے۔ گویا کہ قرآن کی تفسیر اس وقت جامع ہوتی ہے جب اس کو سمجھانے کے لیے احادیث لائی جائے، چاہے وہ حدیث کسی بھی موقع کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، مگر اس آیت کو سمجھنے میں اگر وہ کارآمد ہوتی ہے تو گویا کہ وہ آیت اور یہ حدیث مل کر اس آیت کی صحیح تفسیر پیش کرتے ہیں۔ یہ اصول بن گیا کہ کوئی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے احادیث ڈھونڈی جائے تاکہ اس کے مفہوم کو صحیح سمجھا جا سکے، اور الحمدللہ کی توفیق سے ہم بھی اسی اصول کو، جو بہت پرانے ائمہ کرام مفسرین کرام نے اس کا استعمال کیا، ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں آپ 4 سال یہی اصول اپنا قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے احادیث ضرور لے کر آتے ہیں۔ اب احادیث میں ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر ہے، وہیں پر صحابہ کرام کا قول اور فعل ہے، وہیں پر تابعین رحمہ اللہ کا بھی قول اور فعل موجود ہے۔ آئیے میں نے اس آیت کا لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھا، اس تعلق سے وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو اس آیت کے ضمن میں اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی تشریح اور اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے ہر تفسیر کتاب میں آپ کو حدیث ملے گی، اور بہت ہی مشہور حدیث، بہت ہی مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور متعدد حدیث کتابوں میں آیا ہے اور آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، اس حدیث کو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو مزید دوسری احادیث سے تقویت دیتے ہوئے آپ کے آگے رکھوں تاکہ اس واقعے کو پوری طرح حدیث کے الفاظ سے سمجھا جا سکے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1461 1461۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں یقول، انہوں نے کہا کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ مدینہ میں انصار صحابہ کے اکثر انصار صحابہ میں سے مالدار صحابی، مالدار انصاری صحابی میں گنے جاتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہ مالداروں کی فہرست میں ہوتے، بالخصوص مالم من نخل، کھجور کے باغوں کے تعلق سے یہ بہت زیادہ مالدار تھے انصار صحابہ میں سے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا، ان کا مال تو بہت زیادہ تھا، اس میں سے ایک مال ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ دیکھیے یہاں پہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ، ان کے مال میں سے ایک پسندیدہ مال بھی تھا ان کا، وہ تھا بیروحا کا باغ۔ بیروحا ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، بیروحا کا باغ کھجوروں کا تھا، وہ ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس باغ میں جایا کرتے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا، بیروحا کا کنواں کہتے، اس کا ٹھنڈا پانی، میٹھا شیریں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اس باغ میں جانا آنا رہتا تھا۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2455 میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، اتا ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی المنبر، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر تھے۔ فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، لیس لی ارض احب الی من ارضی،
बैरुहा, अल्लाह के रसूल मेरे पास ज़मीनें तो हैं, एक ज़मीन ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा महबूब है, वो है बैरुहा की ज़मीन, बाग। इसी तरह सुनन नसई की हदीस नंबर 3602 के अंदर रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो कहते हैं क़ाल लम्मा नज़लत हादिल आया, जब ये आयत नाज़िल हुई लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92, तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा इन्ना रब्बना लयसअलुना अन अम्वालिना, आप सब के पास हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल हमारा रब हमसे सवाल करता है हमारे माल का, यानी कि हमारे माल को हम उसकी राह में खर्च करें, अल्लाह हमसे मांगता है, सवाल करता है। फ़उशहिदुका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, अन्नी क़द जअलतु अर्ज़ी लिल्लाह, आप गवाह रहिए कि ये जो मेरी ज़मीन है बैरुहा की, मैं इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर देता हूँ, सदका कर देता हूँ। यही बात सही बुखारी में किस अंदाज से है, जो कि एक ही हदीस हम देख रहे हैं, हदीस नंबर 1461, उसके अंदर कैसे अल्फाज है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फलम्मा उन्ज़िलत हादिल आया, जब ये आयत नाजिल हुई, आयत नंबर 92, क़ाम अबू तलहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम जब मेंबर पर थे तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लम से कहा या रसूलल्लाह इन्ना अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस तरह कहता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च न करो। व इन्न अहब्ब अम्वाली इलैया